أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے ما لبثوا غیر ساعة ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں سوائے گھڑی کے كذلك كانوا يؤفكون اسی طرح وہ الٹے چلا کرتے تھے. وقال الذين اوتوا العلم والایمان اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا لقد لبثتم فی کتاب اللہ البتہ تحقیق تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق الی یوم البعث قیامت کے دن تک فہذا یوم البعث پس یہ ہے قیامت کا دن وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم جانتے نہ تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بس اس دن فائدہ نہ دے گی جن لوگوں نے ظلم کیا معذرتہم ان کی معذرت ولا هم یستعتبون اور نہ انہیں رب کی ناراضگی دور کرنے کا موقع دیا جائے گا. اتنے حالات بندے پر گزرتے ہیں دنیا کے اندر مختلف صورتیں مختلف شکلیں مختلف حالتیں کبھی غریب کبھی امیر کبھی صحت مند کبھی بیمار کبھی بچہ کبھی جوان کبھی بوڑھا کبھی گھر میں کبھی سفر میں کبھی حضر میں
کبھی مکان میں، کبھی دکان میں، کبھی بازار میں، کبھی چلتا ہوا، کبھی بیٹھا ہوا، کبھی سویا ہوا، روزانہ اس کی حالت بدلتی ہے، روزانہ جو ہے اس کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، روزانہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو نے سدا دنیا میں رہنا نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو نے ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو دنیا سے چلا جانا ہے، اور اس دنیا نے ختم ہونا ہے، دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، اور ایک دن ایسا آنا ہے جس دن کے اندر تجھ سے دنیا کی ان سارے حالات کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور پھر جس سے حساب لیا جائے گا پھر اسے دنیا کی پچھلی زندگی ساری نظر آئے گی۔ اس وقت دنیا کی زندگی جب اسے اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں آئے گی تو وہ آخرت کے حساب کے مقابلے میں، سزا کے مقابلے میں جب اس سے پوچھا جائے گا، اور وہ بیچارہ معذور ہوگا اور کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، رب کو ناراض کر کے دیا ہوا ہوگا، پھر اسے دکھا یہ سزا ہے، سزا نظر آئے گی، تو اس سزا کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی یوں تھوڑی سی نظر آئے گی، ایسا نظر آئے گا، وہ کہے گا مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کہ میں دنیا میں ٹھہرتا رہتا، کوئی عمل کرتا، حالانکہ صبح و شام ہوتی ہے، رات دن ہوتی ہے، سفر حاضر ہوتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، بچپن بھی آیا، لڑکپن بھی آیا، جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لوگوں سے ملاقات بھی ہے، شادیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، اس سب کے باوجود وہ کہے گا مجھے دنیا میں ٹھہرنے کا کوئی موقع ملا نہیں۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ آنے والے دن دور نظر آتے ہیں، لمبے نظر آتے ہیں، آنے والا وقت لگتا ہے یار پتہ نہیں کب آئے گا، بڑے دن پڑے ہیں، ابھی زندگی کے بڑے دن ہیں، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے، بوڑھے کو بھی مرنے کو جی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ابھی بڑے دن پڑے ہیں، لمبے نظر آتے ہیں، لیکن جب دن گزر جاتے ہیں، جوان کہتا ہے میرا بچپن ایسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، بوڑھا کہتا ہے جوانی ایسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلتا، جب موت کے قریب جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی موقع ملا، گزرے ہوئے دن تھوڑے نظر آتے ہیں، آنے والے دن زیادہ نظر آتے ہیں، گزرا ہوا وقت تھوڑا نظر آتا ہے، کم نظر آتا ہے، حالانکہ لمبی زندگی گزار چکا ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ زندگی گزارنے والے یہ قسمیں کھا کر کہیں گے ہمیں تو دنیا میں رہنے کا، ٹھہرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ 16ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں یوم ينفخ فی الصور، جس دن قیامت کو سور پھونکا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا، میدان معاشر میں کھڑا کیا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرمین سب کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، پوری روئے زمین سے تمام گناہگاروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو نکال کر لایا جائے گا۔ یومئذ زرقا، اس دن گھبراہٹ اور پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے فرمایا ان کی آنکھیں نیلی پڑ چکی ہوں گی، جیسے کسی آدمی کو مارا جائے تو اس کی آنکھیں کالی سیاہ ہو جاتی ہیں، نیلی پڑ جاتی ہیں، منہ پہ داغ پڑ جاتا ہے، ڈراؤنی شکل ہو جاتی ہے۔ میدان معاشر میں جب سب کو جمع کیا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، میدان معاشر میں مجرمین کو لایا جائے گا اس حال میں کہ ان کی آنکھیں ڈراؤنی اور نیلی پڑ چکی ہوں گی، قبروں سے نکلتے ہوئے میدان معاشر میں آتے ہوئے، یتخافتون بینہم،
آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے، آواز نہ نکال رہے ہوں گے، شور و غل نہیں ہوگا۔ آج تو 4 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، جلوس، جلسہ، مظاہرہ، دھرنا، حال و بحال، پوری دنیا میں شور شرابہ، 4 بندے بھی اکٹھے ہوں تو ان کی آواز۔ فرمایا میدان محشر میں سارے مجرم آئیں گے خاموشی سے چلتے ہوئے، یتخافتون بینہم، چپ کے آہستہ آہستہ بالکل نرم آواز میں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوں گے، لبستم الا عشرا، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے، آہستہ آہستہ بات کریں گے کہ ہم دنیا کے اندر صرف 10 دن ٹھہر کے آئے ہیں، ہمیں دنیا میں الا عشرا ٹھہرنے کا موقع ملا ہے۔ کتنے دن؟ 10 دن۔ پھر ان میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، جو پڑھے لکھے، نحن اعلم بما یقولون، اللہ فرماتے ہیں وہ گروہ چلتا ہوا جو باتیں کر رہا ہوگا، ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہوں گے ہم جان رہے ہوں گے کیا کہہ رہے ہوں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ، اور ان میں جو بہت زیادہ سمجھدار ہوگا، بہت زیادہ سمجھدار پڑھا لکھا ہوگا، ان کا سردار ہوگا، اذ یقول امثلهم طریقۃ، باقی تو کہیں گے 10 دن ٹھہر کے آئے ہیں، جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا الا بستم الا یوما، ہم دنیا میں صرف 1 دن رہ کے آئے۔ کتنا؟ 1 دن رہ کے، زیادہ نہیں ہے۔ اور 18ویں اس بارے میں کیا آتا ہے؟ انی جزیتم الیوم بما صبروا، میدان معاشر میں کافروں کو کہا جائے گا، ان کو بتلایا جائے گا، انی جزیتم الیوم بما صبروا، دنیا میں میرے جن نیک بندوں کا تم مذاق کرتے رہے، جن کی تم نے بات نہیں مانی، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا ان کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، سن لو انی جزیتہم الیوم بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے، ان کی محنت کے بدلے ہم نے ان کو جزا دی ہے۔ او کافروں سن لو، ہم نے اپنے نیک بندوں کو انہم هم الفائزون، ہم نے ان سب کو کامیاب کر دیا۔ میرے نیک بندوں کا مذاق کرنے والوں، ہم نے ان نیک بندوں کو کیا کیا ہے؟ کامیاب کر دیے۔ پھر ان سے کہا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، او مجرمین، او گناہگار، او مشرکین، کافروں، رب کی نافرمانی کرنے والوں، شرک کرنے والوں، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا کے اندر، زندگی کے اندر کتنی گنتی کے سال رہ کے آئے ہو، گن کے بتلاؤ نا۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال رہ کے آئے ہو؟ آگے سے جواب کیا دیں گے وہ؟ لبثنا یوما او بعض یوم، اے ہمارے پروردگار ہم دنیا کے اندر دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں، ہمیں اس دنیا کی زندگی ملی ہے صرف 1 دن، کچھ کہیں گے دن بھی نہیں، آدھا دن ہی ہمیں ملا ہے۔ آگے سے جواب کیا آئے گا؟ قال ان لبثتم الا قلیلا، جواب ملے گا، اللہ فرمائے گا تم دنیا کے اندر تھوڑا سا رہ کے آئے ہو، جو آج کہہ رہے ہو ہم تھوڑا سا رہ کے آئے ہیں، الا قلیلا لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم دنیا میں جان لیتے کہ دنیا کی زندگی بہت ہو، دنیا میں بھی کہتے تھے یہ تو ختم ہونے والی نہیں، جوان کہتا تھا میری جوانی نہیں ختم ہوگی، طاقتور کہتا تھا میری طاقت ختم نہیں ہوگی، عہدے والا کہتا تھا میرا عہدہ نہیں جائے گا، حکومت والا کہتا تھا میری حکومت بڑی مضبوط ہے، کرسی والا کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، طاقت والا کہتا تھا میری طاقت بڑی مضبوط ہے، کاش دنیا میں تم یہ جان لیتے
کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور یہاں کیا کہا اس آیت میں؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ پیچھے کل کے درس میں کیا بتلایا؟ تم کمزور تھے، کمزوری سے تمہیں کیا کیا؟ طاقتور بنانے کے بعد پھر تمہیں کیا کیا؟ کمزور کیا۔ اتنے مرحلے گزرنے کے باوجود، اتنے حالات دیکھنے کے باوجود، میدان معاشر میں فرمایا کافر لوگ، مشرک لوگ اللہ کی بارگاہ میں قسمیں کھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں۔ ساعہ ایک گھڑی، تھوڑا سا ٹائم۔ ساعہ، قیامت کو بھی ساعہ کہا جاتا ہے۔ وجہ ساعہ جو ایک گھڑی ہوتی ہے وہ آتی بھی جلتی ہے اور جاتی بھی۔ قیامت کو ساعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی یکدم آئے گی۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یہ کیا کہتا ہے؟ بغتہ، قیامت قائم ہوگی اچانک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دکانوں میں ہوں گے، کپڑے پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور کپڑا فروخت کرنے والا فروخت کر رہا ہوگا، لینے والا لے رہا ہوگا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ڈیروں پر اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے ہوں گے، جانوروں کو لا رہے ہوں گے، پانی کی حوضیوں پر پہنچیں گے اور ان کے جانور پانی پی رہے ہوں گے، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ساعہ کہتے ہیں اچانک آنے والی گھڑی کو۔ تو یہاں بھی کیا کہا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، اچانک آئے گی، یقسم المجرمون، جرم کرنے والے گناہگار میدان معاشر میں کیا کھائیں گے؟ قسمیں کھائیں گے، قسم کھا کر کہیں گے کیا؟ ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو دنیا کے اندر صرف ایک گھڑی رہ کے آئے۔ 16ویں پارے میں آیا، انہوں نے کہا، وہ کہیں گے 10 دن رہ کے آئے، دوسرے کہیں گے نہیں ہم صرف 1 دن رہ کے آئے، اور 18ویں پارے میں پھر یہ کہا، وہ کہیں گے ہم بالکل تھوڑا سا رہ کے آئے۔ یہاں کہا کہ وہ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، قیامت والے دن تو کہیں گے ہم تھوڑا سا رہ کے آئے، لیکن کذالک کانوا یؤفکون، دنیا میں الٹے چلا کرتے تھے۔ آج قیامت والے دن کہہ رہے ہیں دنیا تھوڑی تھی، دنیا کی زندگی عارضی تھی، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے الٹا چلتے تھے، کہتے تھے یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی، اسی دنیا پر انہوں نے دل لگا لیا تھا۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان، اور وہ لوگ جنہیں سمجھ دی گئی، اوتوا العلم سے مراد جنہیں ایمان کی، قرآن کی، اسلام کی، دین کی سمجھ دی گئی، والایمان، اور ان کے دلوں میں کیا ڈالا گیا؟ ایمان ڈالا گیا۔ میدان معاشر میں سمجھدار لوگ، ایمان والے لوگ، علم والے لوگ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اس سے 2 مراد ہیں، تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی تحریر کے مطابق، دنیا کے اندر یا برزخ کے اندر، دنیا کے اندر یا برزخ کے اندر۔ آدمی قبر میں دفن ہوتا ہے، پھر میدان معاشر تک قبر میں پڑا رہتا ہے، ایک برزخ کا لمبا عرصہ ہے۔ تو 2 مطلب ہیں، وہ نیک لوگ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اللہ کی تحریر کے مطابق تم دنیا میں یا برزخ میں ٹھہرے ہو، کب تک؟ الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، تھوڑا نہیں ٹھہرے ہو بلکہ بہت زیادہ ٹھہرے ہو۔ الی یوم البعث، قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو۔ بعث کہتے ہیں اٹھنے کے دن کو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ بعث۔
یہ یاد رکھنا۔ وہ آپ سورہ مریم میں جائیں گے نا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ فرما رہے ہیں، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث، وہاں لفظ ہے والسلام علیہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ کی مجھ پر سلامتی ہے، یوم ولدت، اس دن جس دن میں پیدا ہوا، والسلام علیہ یوم ولدت، میری پیدائش کے دن بھی مجھ پر سلام تھی، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر میرے رب کی سلام تھی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر میرے رب کی کیا ہوگی؟ سلامتی ہو۔ تو ابعثو، یہ یبعثو، اس دن کو کہا جاتا ہے بعث، قیامت کے دن کو بعث اس لیے کہا جاتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے بندے کو کیا ہے؟ اٹھایا جائے گا۔ تو لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، بلکہ تم اللہ کی تاریخ کے مطابق قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو۔ اور آگے کیا؟ فہذا یوم البعث، سن لو آج کا دن ہے دوبارہ جی اٹھنے کا، آج کا دن ہے قیامت کے دن کا، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن حقیقت حال کو دنیا میں تم جانتے نہ تھے، اس میدان محشر کو نہ جانتے تھے، اب آگے ہو میدان محشر میں۔ فَيَوْمَئِذٍ، وہ ایسا دن ہے، لا ينفع الذین ظلموا معذرتہم، میدان محشر میں ظالم لوگ معذرت کریں، توبہ کریں، ہاتھ جوڑیں، ہاتھ باندھیں، غلطیوں کا احساس کریں، کہتے رہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ فرمایا میدان محشر میں ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ اور نفع نہ دے گی، رو رو کے آنسو ختم کر لیں گے، رو رو کے آنسو کے ساتھ خون بھی نکال نکال کر ختم کر دیں گے۔ فرمایا روتے رہیں گے ہزاروں سال، کروڑوں سال، اربوں خربوں سال دوزخ میں روتے رہیں گے، پر ان کا رونا کسی کام کا نہ ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، یہ وہ دن ہے جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج دنیا میں موقع دیا جاتا ہے رب کو راضی کر لو، نماز پڑھ لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، میدان معاشر میں رب کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اور اسے راضی کرنے کے لیے ظالموں کو کوئی موقع دیا نہ جائے۔